نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ انسانی زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت و عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے، اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا فطرت انسانی کا اہم تقاضا ہے، بلکہ بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان میں انسانیت اور حسن و خوبی نظر نہیں آتی، اور یہی وہ عظیم اور قابل قدر جوہر ہے جس کے ذریعے معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، عفو و درگزر، رفق و نرمی اور توافق و ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی طاقت کے ذریعے آپسی اختلاف و انتشار، باہمی چکر و شرنجش، نفرت و بعد، بڑی سے بڑی عداوت، دشمنی، بغض و کینہ اور ہر طرح کے تضادات دور کی جا سکتے ہیں۔ حسن اخلاق در حقیقت انسان کا زیور اور اس کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ اس کے ذریعے اجتماعی انفرادی زندگیوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، جبکہ بدخلقی اور بدسلوکی سی تمام برائیاں نفرت و عداوت، اختلاف و انتشار، باہمی چپکل و شرنجش وغیرہ جنم لیتی ہیں، اور اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظر میں عیبدار ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی قابل قدر شے اور کوئی ایسی امتیازی صفت باقی نہیں رہتی جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرے۔ گویا حسن اخلاق اور حسن سلوک انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ اور عظیم اثاثہ ہے۔ حسن اخلاق کے معنی اور اس کی حقیقت، آج کل لوگوں نے حسن اخلاق کے مفہوم کو بہت محدود اور خاص کر دیا ہے، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف لوگوں سے خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملنا، مہربانی شفقت کا معاملہ کرنا، مسکرا کر بات کر لینا اور ہمدردی کے الفاظ کہہ دینا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر پوری انسانی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ صرف ان بیان کردہ چیزوں ہی کو شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سے شعبے ہیں۔ شیریں و میٹھی بول، عفو و درگزر، رفق و نرمی، شفقت و مہربانی، انس و محبت، اکرام و اعزاز، علم و بردباری، حیا شرم، وسعت ظرفی، سخاوت صلہ رحمی، حاجت روائی، تعاون امداد، صبر و شکر، متانت و سنجیدگی، عدل و انصاف، امانت و دیانت، ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیوی بچے، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی مسلمان اور غیر مسلم، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور حسن معاملہ وغیرہ، یہ تمام حسن اخلاق کے شعبے ہیں جن کی شریعت مطالعہ میں تعلیم دی گئی ہے، اور ان تمام شعبوں میں اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہی اچھے اخلاق کا حامل اور اس عظیم صفت سے متصف کہلانے والا مستحق ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ، حسن معاشرت، عمدہ طرز زندگی اور زندگی کے ہر شعبہ میں اچھے برتاؤ اور حسن سلوک کا عمدہ نمونہ اور عملی پیکر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرافہ کتاب تصنیف احیاء علوم الدین میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے محاسن اخلاق بڑے ہی عمدہ انداز میں بیان کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ سخی تھے، یہاں تک کہ کوئی رات ایسی نہیں آتی جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم دینار بچتا ہو۔ رات آنے سے ہی پہلے سب خرچ کر ڈالتے تھے، اور اگر کبھی کچھ درہم یا دینار بچ جاتا اور اسی حالت میں رات آ جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے تھے جب تک اسے کسی ضرورت مند کو دے کر فارغ نہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ اپنی نظریں کسی چہرے پر نہیں جماتے تھے، خود ہی اپنا نال مبارک سی لیتے، کپڑوں میں پیوند خود ہی لگا لیے کرتے تھے، گھریلو کام کاج میں بیویوں کا تعاون فرماتے، غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، خواہ دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہو، باندیوں اور مسکینوں کی حاجت روائی میں تکبر نہیں فرماتے، ولیمہ کی دعوت قبول فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے،
مسکینوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، مزاح فرماتے، لیکن سچ بولتے، ہنستے لیکن قہقہ نہیں لگاتے، بااخلاق لوگوں کی عزت کرتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، مرد خواہ کا عذر قبول فرما لیتے، کسی کو حقیر نہ جانتے اور نہ ہی کسی پر برتری اختیار فرماتے۔ غرض یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر طرح کے افراد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور عمدہ حسن معاشرت کی مثالیں بھری پڑی ہیں، حتیٰ کہ بے زبان جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی تعلیم دی ہے، اور مختلف قسم کی احادیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بھی اسی کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اسی تعلیم کی بدولت اور مسلمانوں کے عمدہ اخلاق اور حسن معاشرت کو دیکھ کر بے شمار لوگ دامن اسلام میں داخل ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور یہ ایک بدیہی اور واضح حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت میں اچھے اخلاق کا بڑا اہم رول ہے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر یہ صفت بالکل معدوم سی ہو گئی ہے۔ تاجر ہو یا کاشتکار، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، استاد ہو یا شاگرد، ملازم ہو یا نوکر، مزدور ہو یا مستری، مرد ہو یا عورت، سبھی کسی نہ کسی درجے میں بد اخلاقی کا شکار ہیں، جبکہ اس نے خلق فطری تقاضا ہونے کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا بھی بہت اہم حصہ ہے، اور بے شمار فضائل قرآن اور حدیث میں خوش خلقی پر وارد ہوئے ہیں۔ دوسری طرف غیروں کے اخلاق، سلوک اور رویے میں نسبتاً بہت بہتری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بلکہ مسلمان بھی غیروں کی دکانوں پر سامان لینے کے لیے جانا اور ان سے معاملات کرنا پسند کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی بدخلقی کی وجہ سے مسلمان بھی ان کی دکانوں سے کتراتے ہیں اور ان سے معاملات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ غیر لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور مسلمان محنت کرنے کے باوجود دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی اسی بدخلقی، فریب، دھوکہ دہی، خیانت اور معاملات وغیرہ میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں۔ گویا مسلمان اسلام کی طرف دعوت دینے کی بجائے جانے انجانے لوگوں کے قبول اسلام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بدنصیبی اور کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو خوش خلقی، حسن اخلاق، حسن معاملہ، صلہ رحمی، وسعت ظرفی اور معاشرت جیسی عظیم صفات سے متصف مزین فرمائے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔